अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में बड़ी अहम चीज़ है। सर्कुलर रेलवे के हवाले से जो एक डेटा सामने आया है उसकी तफसीलात आपको बतानी है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कराची वालों के लिए कि कराची में एक बार फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक हफ़्ते के लिए वापस आ रहे हैं। केसेस की समाअत करेंगे। आगे चलकर यानी कि जब काज लिस्ट जारी होगी उसके बाद फिर उसमें ख़ासतौर पर रोस्टर जारी होगा बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो उसकी मुकम्मल एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन चूंकि सर्कुलर रेलवे का मामला भी इससे कनेक्टेड है, सर्कुलर रेलवे का मामला भी चूंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये 20 साल के बाद उठाया था, उनके हुक्म के बाद ही पेशरफ्त काफ़ी देखने में आ रही है। तो वो उसमें कुछ डेटा जो मुख्तलिफ इदारों ने मुरतब किया है, FWO चूँकि इस पर काम कर रहा है, और उसके बाद फिर बताया गया है कि अगले महीने जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं वो इफ्तिताह करने आ रहे हैं। और चूँकि इसमें ख़ास तौर पर जो एक मेकनिज़म बनाना था या ये गाइडलाइन थी कि किस किस तरह जो है वो काम होगा, क्या क्या चीज़ें और किस किस तरह जो है इस सारे रेलवे की मामले के ऊपर जो है वो काम करना है, तो वो सारी पेशरफ्त से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अगर ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो ये सारी तफसीलात वहाँ पेश की जाएंगी। सेक्रेटरी रेलवे की जानिब से FWO को नोटिस जारी होते हैं, ज़ाहिर वो पूरी तफसीलात जो है वो आगे पेश होनी है। तो ये एक समझ लो कि पूरा एक मेकनिज़म और कहाँ कहाँ क्या मामलात हैं, रेलवे से लोगों को क्या फ़ायदा होगा, तो सारी ये पेशरफ्त आगे चीफ जस्टिस के सामने रखनी है। तो उससे पहले कि ये मज़ीद हम आपको आगे चलकर इस मामले से भी आगाह करें, तो जो डेटा जो रिकॉर्ड सामने आया है वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत का क्या किरदार है वो आपके सामने रखेंगे, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर ये जो कुछ हो रहा है वो आपको बताएंगे। क्योंकि ये कराची वालों के लिए ट्रांसपोर्ट का आपको खुद पता है कि एक देरीना मसला है, बहुत बड़ा और पुराना मसला है कि कराची वाले जिस तरह दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और कराची में आज भी लोग चिंग के ऊपर सफ़र करने पर मजबूर हैं, या फिर खटारा बसें जो है उनका मुकद्दर बनी हुई हैं, और जिसकी वजह से आप देखते हैं कि पूरा दिन सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जाम होता है, रोड जाम होता है, क्योंकि आला या अच्छी ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से आपको पता है कि लोग फिर अपनी ज़ाती गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर मोटरसाइकिलों की वजह से काफ़ी रश पड़ जाता है, और इस वजह से हम देखते हैं कि पूरा दिन मुख्तलिफ जो मरकज़ी शाहराह हैं वो जाम रहती हैं, जिसकी वजह से शहरी जो एक मिनटों का सफ़र है वो घंटों में मजबूरन वो तय करते हैं, घर पहुँचते हैं या अपने दफातर पहुँचते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आप बताता हूँ आपको कि मजमूई तौर पर जो अदाद शुमार सामने है उसमें तकरीबन 5 लाख से ज़ायद जो कराची वाले हैं वो सर्कुलर रेलवे से जब ये मनसूबा बहाल हो जाता है तो उससे मुस्तफ़ीद होंगे, फ़ायदा उठाएंगे 5 लाख शहरी। और रोज़ाना जिस तरह अदाद शुमार सामने है कि तकरीबन कराची सर्कुलर रेलवे की जो ट्रेनें हैं वो 8 ट्रेनें चलाई जाएंगी, और हर ट्रेन के साथ 3 से 4 डब्बे जो है यानी कि जुड़े होंगे, 4 डब्बों पर मुश्तमिल होगी, और 800 से ज़ायद जो शहरी हैं वो एक वक्त में यानी कि एक जगह से दूसरे कोने तक जो है वो एक ट्रेन के अंदर सवार हो सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद फिर मंसूबे की जो लागत है तकरीबन जो बताया गया है ये 3 साल के अंदर ये मंसूबा मुकम्मल होगा इफ्तिताह के बाद से, यानी कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान या चीफ जस्टिस इस मंसूबे का इफ्तिताह करते हैं। अभी तो चूँकि कागज़ी कार्रवाई चल रही है, जब से सुप्रीम कोर्ट का ये डंडा सामने आया था या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का हुक्मनामा दिया था, तो उसके बाद फिर 3 साल में ये मंसूबा जो है मुकम्मल होगा, और इस मंसूबे के ऊपर 207 अरब रुपए की लागत आएगी, और तकरीबन ये जो 44 किलोमीटर का ये तवील तरीन ये रूट होगा, जिसमें शहर जो है वो शहर का जो बेशतर हिस्सा है वो कवर होगा इस सर्कुलर रेलवे से। यानी कि अगर आप सिटी स्टेशन से चलते हैं डिग रोड से फिर आगे मलीर, या उसके बाद फिर ढाबे जी से जब वापस आते हैं डिग रोड से आप नीचे जब आप गुलशन इकबाल या गुलस्तान जौहर से होते हुए मलिनी माल और इस तरह ये यहाँ से होते हुए गुलशन इकबाल 13D में आते हैं, और उसके बाद फिर ये फेल्डबेरिया बलोच होटल, और उसके बाद फिर FC एरिया से होते हुए नाज़माबाद से फिर आगे आप बल्दिया और शेर शाह की तरफ जाते हैं। तो तकरीबन ये तवील तरीन रूट है, और इसके मुख्तलिफ जो
مقامات ہیں اس میں انڈر پاسز بھی بننے ہیں۔ پہلے بھی ہم ویڈیو میں تفصیلات آپ کو بتا چکے ہیں، جو کہ سپریم کورٹ میں عدالتی ریکارڈ پر یہ جو چیزیں سامنے آئی تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب جو مزید کچھ چیزیں یا مزید جو کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس کے مطابق تقریباً 3 انڈر پاسز بننے ہیں مختلف مقامات پر جن کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر آگے بالائی روٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، اہمیت کا حامل ہے، چونکہ نیچے مختلف عمارتیں بن چکی ہیں، رہائشی پروجیکٹس بن چکے ہیں، اس کے بعد پھر مختلف روٹس یعنی کہ جو روٹین کی ٹریفک ہے اس کے متاثر ہو سکتے ہیں، تو اس لیے فوکس کیا گیا ہے کہ بالائی روٹ یعنی کہ اوپر جیسے فلائی اوور ہوتے ہیں اس طرح کا روٹ بھی بنایا جائے۔ تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر بالائی روٹ بھی اس ٹرین کا ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ تقریباً اس کے 44 جو ہے وہ اس کے جو اسٹیشنز ہوں گے وہ 24 اسٹیشن ہوں گے اس ٹرین کے، اور 10 جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر ہوں گے یعنی کہ زمین کے اوپر، اور 14 جو اسٹیشن ہوں گے وہ بالائی اسٹیشنز ہوں گے، یعنی کہ اوپر ٹرین رکے گی اور اوپر ہی جو شہری ہیں وہ اتریں گے یا سوار ہوں گے، اور اس کے بعد پھر وہ نیچے آ کے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ تو یہ 14 بالائی جو ہے وہ اسٹیشن بنائے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو مختلف روٹس ہیں اس پر جو ہے مزید کام کرنا ہے۔ تو یہ سٹی اسٹیشن سے دھابے جی اور دھابے جی سے اس کے بعد پھر شیرشاہ آگے کی طرف یہ روٹ جو وہ جائے گا۔ اچھا، اب چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت اس منصوبے کا افتتاح ہو، اور چیف جسٹس نے ہی یہ حکم دیا تھا۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اب جس طرح یہ سپریم کورٹ کا حکم نامہ سامنے ہے، اس کے بعد پھر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے مختلف طریقوں سے کریڈٹ لینے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے یہ کام وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے ہی کرنا ہے، عدالت نے یہ پابند کیا تھا ان کو یہ سارا معاملہ کرنے کے لیے۔ تو اگر یہ ادارے ظاہر ہے یہ نہیں کریں گے تو پھر کسی اور نے تو کرنا نہیں تھا۔ تو بہرحال صوبائی حکومت تو یہ عدالت میں بھی آن ریکارڈ بات ہے کہ وہ یہ چاہتی نہیں ہے کہ FW اس معاملے پر کام کرے یا کام کرتا، یا FW کو اس کی ذمہ داری دی جائے۔ FW کو ذمہ داری دینے کے اوپر کافی ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا تھا صوبائی حکومت کی جانب سے، لیکن چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کے لیے کافی سنجیدہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی منصوبہ شروع کیا جائے تو وہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا جائے، اس لیے ان کو پھر کریڈٹ بھی جاتا ہے۔ تو اسی تناظر میں ہم نے دیکھا کہ نالوں کے اوپر سے چاہے وہ تجاوزات کے خاتمے کے بعد نالوں کی چوڑائی ہو یا ان کو جدید ماڈرن نالے بنانا ہو، تب بھی عدالت نے ہی حکم دیا تھا کہ FW سے کرایا جائے، کیونکہ دیگر جو اداروں سے اگر کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں، ٹھیکے دیے جاتے ہیں، پیسہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور منصوبے بھی مکمل نہیں ہوتے اور آدھے ادھورے چھوڑ کر پیسہ ضائع کیا جاتا ہے قوم کا۔ تو اس لیے سپریم کورٹ نے یہ پابند کیا تھا کہ یہ جو کام ہوگا یہ FW سے کرایا جائے گا، یعنی کہ FW سب کو پتہ ہے کہ ملٹری کا ایک ادارہ ہے جس کو کانٹریکٹ دیا جانا ہے۔ اب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت تو اس میں پارٹنر ہیں لیکن اس کے بعد پھر FW جو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اچھا، اب چونکہ چیف جسٹس نے اگلے جنوری فروری میں ریٹائر بھی ہو جانا ہے، اگلے سال چند ہی ماہ رہ گئے ہیں، تو اس لیے اب ان کی ایک تو یہ یہاں کراچی رجسٹری میں سماعت کریں گے، اور 1 ہفتہ پورا انہوں نے سماعت کرنا ہے یہاں پر، جس میں تجاوزات کا خاتمہ، سرکولر ریلوے کی بحالی، اور اس کے علاوہ مختلف جو پروجیکٹس کے اوپر خاص طور پر نسلا ٹاور اور دیگر جو منصوبے مسمار کرنے کا حکم دیا تھا وہ چیزیں بھی اب سامنے آئیں گی۔ تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ مختلف اداروں کی دوڑیں لگ چکی ہیں، اور یہ سارا ڈیٹا جو ہے جس طرح میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو یہ مختلف اداروں کی جانب سے مرتب کیا گیا ہے۔ اب جس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں جدید ترین جو ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں، اب یہ آگے چل کر جب یہ منصوبے کا افتتاح ہوگا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ پرانے روٹ کے اوپر، پرانے ٹریک کے اوپر، یعنی کہ جو پرانی لائنیں بچھی ہوئی ہیں اس کے اوپر ان ٹرینوں کا جو ہے وہ ان کو چلا دیا جائے گا، یا پھر مطلب جدید ترین طریقے سے جس طرح الیکٹرک ٹرین یا بلٹ ٹرین بھی ہم دیکھ سکتے ہیں مختلف جس طرح ممالک میں چلائی جاتی ہے، تو کیا اس طرح یہ سارا کام ہوگا۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ اب تک جو ہے مختلف اداروں میں مختلف جگہوں پر مختلف، یعنی کہ گلشن اقبال، فیڈرل بی ایریا اور مجاہد کالونی، اور اس کے علاوہ آگے ہم ناظم آباد کی طرف چلے آتے ہیں، عباسی شہید ہسپتال کے پیچھے والے ایریے میں، تو وہاں پر آج بھی تجاوزات قائم ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ کافی ہم دیکھیں گے کہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے مختلف اداروں کو۔ اگر یہ تجاوزات کا خاتمہ نہیں ہوگا تو ظاہر ٹرین جو ہے وہ چلانا مشکل کام ہو جائے گا، ٹرین
ٹرین نہیں چلا پائیں گے۔ تو بہرحال یہ بڑا ڈیٹا ہے جو اب چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم کے بعد تقریباً 20 سال کے بعد جو ہے وہ یہ ٹرین اب اس کا باقاعدہ طور پر ایک ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے۔ اب 20 سال کے بعد اس کا افتتاح ہوگا، اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سارا معاملہ اگر کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ کراچی کے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی، جس کا ایک توقع لگائی ہوئی ہے کراچی والوں کو امید ہے کہ سپریم کورٹ سے چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے بعد وفاقی حکومت کو، کیونکہ ایک ووٹ دیا، وفاقی حکومت سے توقعات ہیں، تو اگر یہ وزیر اعظم پاکستان اپنے ہوتے ہوئے اس منصوبے کا نہ صرف افتتاح بلکہ بہت حد تک یہ اگر ترقیاتی کام اس کے ٹریک کے اوپر کروا جاتے ہیں تو کراچی والے جو ہے ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے ان کا حل ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ بڑی اہم پیش رفت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور آگے پھر جو کچھ عدالتوں میں آتا جائے گا، جو چیزیں ہوتی رہیں گی وہ انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ بہرحال جس طرح کاز لسٹ آئے گی اور اس کے بعد پھر روسٹر سپریم کورٹ کا جاری ہوگا، کون سے کیسز کی کس طرح کیسز کی سماعت ہوگی، کس سے جواب طلبی ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں آگے چل کر آپ کو ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ بہرحال یہ میں نے نئے سرے سے ایک چینل کی اپنی تجدید کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی خبریں جو کہ عدالتی خبریں ہوتی ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچیں، تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن جو ہے وہ ضرور دبائیں، تاکہ جو خبریں عدالتوں سے ہوتی ہیں، خاص طور پر جو کراچی کی بہتری کے لیے کراچی کے مفاد عامہ کے کیسز میں رپورٹ کرتا ہوں، وہ آپ تک بر وقت پہنچیں۔ آپ کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کوئی سجیشن ہوتی ہے تو وہ ضرور دیا کریں، تاکہ میں آپ کو ہر چیز سے، ہر معاملے سے، ہر مفاد عامہ کے کیسز کے بارے میں آپ کو بر وقت ادا کر سکوں اور آپ کو آگاہ کر سکوں۔